الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون صدق الله العظيم. قابل صدر احترام علماء کرام، آج کا 20واں سالانہ اجتماع عام گجرات میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس کامیاب ترین اجتماع میں مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے بھائی سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری حفظہ اللہ تعالی اور بھائی مفتی نعیم الرحمن ملک صاحب اور مفتی انعام اللہ خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم مبارکباد کے مستحق ہے. اللہ تعالی ان کی محنت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کا جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیغام مصطفیٰ دراصل توحید خدا بندی ہے. توحید ایک ایسا مضبوط پتھر ہے جس پر اسلام کی پوری بنیاد کھڑی ہے، اور توحید ایک ایسا عظیم بیج ہے جس پر اسلام کا سدا بہار درخت قائم اور دائم ہے. اور توحید ایک ایسا عنوان ہے جس کی خاطر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا. اور میرے رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيَّ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اے میرے پیارے پیغمبر، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا ان کی طرف بھی ہم یہی وحی کرتے رہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الی انہ لا الہ الا انا فاعبدون. میرے سوا کوئی الہ نہیں، میری ہی عبادت کرتے رہنا ہے. اسی پیغام مصطفیٰ، یہ وہ پیغام ہے جب میرے نبی نے جب یہ پیغام سنایا دوستیاں دشمنیوں میں بدل گئیں، محبت کی جگہ عداوت نے لے لی، پیار کی جگہ نفرت نے لے لی، پتھر برسنے لگے، فتوے لگنے لگے، آپ کو شاعر کا، ساحر کا، کذاب کا، مجنون کہا، دیوانہ کہا. اے محمد، تو ہمارے باوجداد کو برا بلا کہتا ہے، تو ہمارے بروں کو، اب تو ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے جن کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں، جن کے ہم سجدے کرتے ہیں، جن کو ہم پکارتے ہیں، جن کے ہم آگے نظر و نیاز دیتے ہیں، ان کو تو گالیاں دیتا ہے. میرے رب نے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. بے شک میرے سوا تم جن کو تم پکارتے ہو وہ تو اپنے وجود کے کفن کے بھی مالک نہیں ہیں. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم. اگر تم انہیں پکارو گے یہ
سن نہیں سکتے، نہیں سن سکتے تمہاری پکار، ان کو تو اپنے حال کا بھی پتہ نہیں۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو یہ تو اپنے وجود کے کفن کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو گے یہ تمہاری پکار بھی سننا، بولو تو صحیح یار، یہ تمہاری پکار بھی سننا نہیں سکتے۔ ان کو تو اپنے حال کا بھی پتہ نہیں ہے یہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اور توحید کے پروانوں اور توحید و سنت کے پروانوں، اگر شرک کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہو تو پھر یہ کہنا پڑے گا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ بتیوں تمہاری موت آئی، بتیوں تمہاری موت آئی، مشرکوں تمہاری موت آئی، نوجوانان توحید و سنت پنجاب۔ بے شک تم نہیں سنا سکتے، کن کو بلند آواز سے، کن کو نہیں سنا سکتے، کن کو نہیں سنا سکتے؟ نہ دعا، نہ سلام، نہ پکار، نہ کوئی پیغام، نہ دور سے نہ نزدیک سے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اس وقت کے مشرک کو بھی اسی پیغام میں مصطفیٰ سے تکلیف تھی، اور آج کے مشرک کو بھی اسی پیغام میں مصطفیٰ سے تکلیف ہے یا نہیں ہے؟ بڑے بڑے ملاؤں کو بھی تکلیف ہے، بڑے بڑے گدی نشینوں کو بھی تکلیف ہے، بڑی مروڑ پڑتی ہے، اور تم طویلیں پیش کرتے رہتے ہو، کبھی کون سی طویل، کبھی کون سی طویلیں۔ میں خود شیخ القرآن کا پوتا اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہاری طویلوں کو جوتی کے نوک پہ رکھتا ہوں۔ ہم مانتے ہیں تو صرف رب کے قرآن کو مانتے ہیں یا محمد کا فرمان مانتے ہیں، نہیں مانتا میں تمہاری طویلوں کو۔ اسی لیے ہم یہ صدا لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ، حاجت روا صرف اللہ، مشکل کشا صرف اللہ، عالم الغیب صرف اللہ، ساتوں آسمانوں کو تہ پتہ بنانے والا صرف اللہ، ساتوں زمینوں کو بنانے والا صرف اللہ، لا الہ الا اللہ، ہر ایک کی مشکل کو حل کر دینے والا صرف اللہ، ہر ایک کی حاجت کو پورا کر دینے والا صرف اللہ، لا الہ الا اللہ، حضرت ابراہیم پر آگ کو گلزار بنا دینے والا صرف اللہ، لا الہ الا اللہ، حضرت نوح کی کشتی کو کنارے لگا دینے والا صرف اللہ، لا الہ الا اللہ، دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا، سجدے کے لائق، پکار کے لائق، نظر و نیاز کے لائق صرف اللہ۔ یہ پیغام میرے نبی نے سنایا تھا، یہ پیغام میرے نبی کے یاروں نے سنایا تھا، یہ پیغام ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر نے سنایا تھا، اور یہی پیغام حسن و حسین نے سنایا تھا۔ آج یہی پیغام ہماری جماعت جمعیت اشاعت و توحید و سنت یہ لگا رہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور انشاءاللہ اس ملک سے غیر اللہ کو، لوگوں کو غیر اللہ کے در سے اٹھا کر اس رب کے آگے جھکانا ہے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔